اب لانگ مارچز ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک سیکورٹی کنسرن ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے، شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں جو ان لانگ مارچز کا اور عدم اعتماد کی تحریکوں کا مقصد ہے کہ حکومت کو گرایا جائے، نئی حکومت آئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو سکے گی؟ اور اس کے نتیجے میں یہ جو چیلنجز ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سیکورٹی کا ہو یا اکانومی کا ہو، وہ ہمیں بہتر کرنے میں مدد ملے گی یا چیزیں ویسے ہی رہیں گی؟ جی، یہ آپ نے ایسا سوال مجھ سے کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بھی پیش گوئی کر دوں گی اور اس کو بتا دوں گی. اس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کرو بال پھینکی ہے میں نے آپ کی طرف. نہیں، میں اب پیش گوئی ہرگز نہیں کروں گی، لیکن میں کہوں گی کہ جب اپوزیشن نے اپنی تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا تھا اور کچھ ہفتے گزر چکے ہیں، بہت بات چیت ہوئی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک سنجیدہ کوشش رہی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے آئی تھنک چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن کامیاب ہوگی. یہ وجہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں ہمیشہ، یہ پچھلے جب پی ڈی ایم کا بھی اتحاد ان کا ہوا تھا، تب بھی ان کے پاس کوئی اینڈ گیم اس کے بعد کیا ہوگا، اور آپ نے جو بہت جائز سوال پوچھے، معیشت کا کیا ہوگا، اگر سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کون سنبھالے گا اور کیسے ہوگا، اس پہ اتفاق نہیں ہوتا کہ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. کیونکہ پی ڈی ایم جب اس کا آغاز ہوا تھا، جب تحریک چلی تھی، تو تب کم سے کم آدھا وقت گزر چکا تھا، اب تو 1 سال 1.5 سال رہ گیا ہے حکومت کا. So who's going to sort of take on many of the liabilities جو اس دوران حکومت آپ کو نظر آتی ہے، جس میں قرضہ ہے، جس میں آئی ایم ایف کے ساتھ سخت شرائط والا ظاہر ایک معاہدہ بھی ہے، جس پہ آپ دیکھیں کہ ابھی ریویو بھی ہونا ہے. ابھی وزیر اعظم عمران خان نے جو کچھ اعلانات کیے تھے، کٹوتیاں کی تھیں، اس کے حوالے سے a lot of people were taken by surprise. اس لیے کیونکہ ہماری شرط تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ تھی نا کہ ہم نے بتدریج تھوڑا سا بڑھانا ہے اور ہم نے اپنی فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ جو آپ یہ دیکھیں کہ جو میسیجنگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ جیسے پاکستان جو چودھری برادران ہیں مثال کے طور پر، جن کے پاس 5 سیٹیں ہیں اور بہت اہمیت حاصل بھی ہے، اور ایک سوال یہی تھا کہ what will they be given in return for supporting the no confidence move. جواب مشکل ہے، اس لیے کیونکہ اس وقت وہ کمفرٹیبلی ان کے پاس ایک چیف منسٹر ایسا ہے جن کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اسپیکرشپ ہے، مونس صلاحی کے پاس وزارت ہے، اور بخال میں دو وزارتیں، طارق بشیر چیمہ بھی ہے، وزارتیں بھی ہیں ان کے پاس. ان کا بس ایک شکایت تھی کہ جب وہ جاتے ہیں تو مہنگائی کی وجہ سے یا حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی وجہ سے ان پہ بھی الزام وغیرہ لگتے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے، بجلی کی قیمتیں کم کر کے یہ تھوڑا سا ایک معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، اور جو مزید انہوں نے احساس پروگرام اور صحت کارڈ وغیرہ جو اناؤنس کیا ہے، تو وہ ایک طرح سے ان کے پاس شاید وہ شکایت بھی کم ہو گئی ہے. آگے ان کو کیا ملے گا اگر کم دورانیے کے لیے ایک عارضی یا ٹیمپرری حکومت آتی ہے، جو کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے، جو بھی ان کو پرائم منسٹر بنا دیا، چیف منسٹر بنا دیا، جو بھی بنا دیا، تو who will take on those liabilities؟ اگر شہباز شریف آ گئے، جیسے زرداری صاحب نے، میرے خیال میں it was a very clever move because I genuinely don't think that anybody is ready to take on these liabilities. تو اگر زرداری صاحب نے آفر کر دی شہباز شریف کو کہ آپ اس دوران آپ وزیر اعظم بن جائے، تو پھر ہوگا کیا؟ اور یہ بہت سارے پاکستان مسلم نواز کے جو سرکلز یا کچھ جو اس پیشکش کو اپوز کریں، جو چاہتے ہیں کہ فورن الیکشنز ہوں، جو شاہد خاقان عباسی صاحب بہت واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، ان کا تو یہی کہنا ہے نا کہ پھر جو مہنگائی ہے، یہ سارے الزامات ہیں، اس کیئر ٹیکر یا عارضی حکومت پہ رہے گا، یا وزیر اعظم پہ آئے گا، یا پارٹی پہ آئے گا، اور پھر دوسری طرف عمران خان صاحب شہید بھی ڈکلیئر ہو جائیں گے، اور پھر نیکسٹ الیکشن میں کچھ ایڈوانٹیج مل جائے. انکمبنسی جو آپ کو ویسی ڈبو دیتا ہے وہ پھر نہیں رہے گی. پاکستان تحریک انصاف پہ وہ بوجھ نہیں ہوگا انکمبنسی کا. سو مجھے تو اب بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے کہ کیونکہ ایک تو یہ کہ اتحادی کے حوالے سے چودھری برادران کی تو بات ہوئی ہے، ایم کیو ایم کی بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی مختلف لائن لیں گے، 7 سیٹیں ان کی ہیں. پھر کمپلیکیشن تو یہی آ جاتا ہے نا کہ اگر آپ جہانگیر ترین گروپ اور ان کے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین ہیں، اگر وہ ساتھ دے دیتے ہیں اور وہ ووٹ کر دیتے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف، تو ٹھیک ہے، لمبا پروسیس ضرور ہوگا. they stand to be defeated.
تو پھر آپ کو فورن الیکشنز اگر کریں گے تو پھر اس کا کچھ میرے خیال میں کوئی ٹکٹ مل جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کچھ دیر تک حکومت چلے گی تو پھر they will lose their seat. So I think there a lot of legal complications ہے. میرے خیال میں کہ اتحادیوں کا ہونا زیادہ فائدے میں ہوتا، آپ کو ایک اشارہ ریاست کی طرف سے بھی مل جاتا کہ کس طرف جانا ہے، اور دوسری طرف آپ کو ایک یہ جو لیگل کمپلیکیشنز ہے اس سے بچ جانا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو زیادہ ووٹ کی ضرورت تو نہیں ہے، پوری ہو جاتی اتحادیوں سے. سو آئی تھنک مجھے لگتا ہے وقت گزرتے آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ریئلی سکسیڈ. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو معاملات ہیں ابہام اس لیے بھی ہے کیونکہ اس وقت تقرریوں پہ ہے، جو نومبر کی تقرری ہے اس کی میں ذکر کر دوں، کیا وہاں کچھ کون ہوگا، نہیں ملے گی ایکسٹینشن ملے گی، that remains a factor. That game is being played as well. اور میرے خیال میں it really depends on کیا طے پاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، اور جیسے آپ نے کہا میں خود بھی اسی خیال کا حامی ہوں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر واقعی یہ حکومت گر گئی تو شاید اپوزیشن کو اس کا نقصان ہوگا بجائے اس کے کہ فائدہ ہو. ان کے حق میں تو یہ ہے کہ 3.5 سال میں حکومت جتنی ان پاپولر ہو گئی ہے، اگلے 1.5 سال میں مزید ہوگی تو وہ بالکل ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع بھی نہیں ملے گا. ان کی کشتی میں سارے وہ پتھر پڑیں گے اور اپوزیشن کو موقع ملے گا کہ وہ اپنا کیس لوگوں کے سامنے پلیڈ کر سکے. تو آخر میں محمود صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، کیونکہ یہ جب سے یہ عدم اعتماد کا سلسلہ چل رہا ہے سارا فوکس سینٹر پہ اور پنجاب پہ رہا ہے، لیکن اب 8 سال سے حکومت ہے پی ٹی آئی کی کے پی میں، وہاں سے بھی نیشنل اسمبلی کی کافی سیٹس ہیں ان کے پاس. تو کے پی میں کیا سینٹیمنٹ ہے اس حوالے سے؟ کیا وہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں میں کچھ کنسرن پایا جاتا ہے یا انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی سیریس موو نہیں ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے یہاں پہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو سب سے پہلے اون کیا تھا نا. اب میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو اتنی پرواہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا ہے وہ پہلے کبھی کسی حکومت میں نہیں ہوا. اور ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے یہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے، اپنے خاندانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اپنی پرانی پارٹیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. تو انہوں نے بھی اپنا پیغام دے دیا پارٹی کو. اور آپ نے دیکھا کہ جب پہلی بار یہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تو انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو ڈسون کیا. پارٹی کے کارکن نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈسون کیا. اور میں اکثر جب لوگ پوچھتے تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو جنون عمران خان کا نام سنتے ہی جاگ جاتا تھا پورے پاکستان کے کارکن کے اندر، تو وہ یہاں پہ مرحوم ہو چکا تھا اس وقت جب یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا. اور اب یہ آپ کو پتہ ہے 4-5 مہینے اس کو ہو گئے ہیں. تو وہ جنون یہاں پہ عمران خان کے نام کے ساتھ جاگنے والا وہ کے پی کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کم نہیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 60% سے زیادہ وہ جنون مرحوم ہو چکا ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہاں پہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ بینیفیشری ہیں، جو کہ ایم این ایز ہیں، جو کہ سینیٹرز ہیں، جو کہ ایم پی ایز ہیں، جو اس نظام کے بینیفیشریز ہیں. ایک کارکن ہے. کارکن جو ہے اس کی سطح پہ یہاں پہ بات چیت نہیں ہو رہی، وہ آپس میں کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں کر رہے. پہلے جب آپ کو یاد ہو کہ جب عمران خان دھرنا دینے نکلا تھا تو سب سے زیادہ کارکن یہاں سے گئے تھے. لیکن اگر اب عمران خان دھرنا دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پشاور سے لوگ جائیں گے، پشاور سے نہیں کے پی سے بھی لوگ نہیں جائیں گے. اور وہ لوگ بھی شاید نہیں جائیں گے جن کو پہلی بار ٹکٹ ملے تھے. اب وہ بھی ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ خیبر پختونخوا کی حد تک اس کا فرق پارٹی پہ نہیں پڑے گا. سب سے پہلا فرق یہاں پہ پارٹی پہ پڑا ہے اور پارٹی جو ہے وہ الیکشن ہار گئی ہے. دوسری بات جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں تو انہوں نے تھوڑا سا اپنا جا کے گین کیا اور انہوں نے کچھ کور کیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ والی پارٹی ہوگی جو 2016 میں نکلی تھی اور پروفیسر خٹک صاحب جلوس لے کے گئے تھے اور ان کے پاس کرینے تھی اور راستوں میں پلوں کو بھی اڑاتے ہوئے جا رہے تھے اور وہ تمام جو رکاوٹیں تھیں ان کو ختم کر رہے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب عمران خان کی جگہ جو بھی آئے لوگوں کو پرواہ نہیں. لوگ بالکل ہی اس نظام سے تو نہیں، مکمل طور پہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے یہ سب کچھ ان کے لیے. وہ خود بھی اس میں اتنے زیادہ انٹرسٹ ان کا نہیں ہے. تو عمران خان کے لیے سب سے بڑا جو لاس اس نے کیا ہے، اس نے خیبر پختونخوا میں جو لوگوں کا یہ انٹرسٹ اس نے کھویا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی لوگوں کی محبت کی اور اس کی بنیاد پہ اسے باقی پاکستان میں ووٹ ملا تھا. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی اگر یہاں سے یہ جنگ ہار گئی تو مرکز میں یہ جنگ ہارنا اس کے لیے
कोई इतनी जीतना उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कारकुन की हद तक ये जंग हार चुकी है। अब वहाँ पे वो नंबर गेम जिस तरह भी बनाना चाहे, उसमें भी मुझे ये यकीन नहीं है, क्योंकि वो जो लोग उनके लिए नंबर पूरे करते थे, वो भी अपनी सफाई में शायद लगे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि वो धो दिए जाएँ इस वक़्त, और वो लोगों को पता चल जाए कि जी वो तो धुल चुके, और वो जो पहले करते थे इमरान खान के लिए अब नहीं करते। और मौलाना फजल रहमान को यहाँ से जितवाना बल्दियाती इंतखाबात में, एक तो उनको खामोश कराना था, और दूसरा ये एहसास दिलाना था कि देखिए ये मामा आप में से किसी के खिलाफ नहीं है। तो वो साफ हो गए। इमरान खान साहब जो है उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर इतनी है नहीं, लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे अपनी महफिलों में। ये बड़ा आपने दिलचस्प तज्जिया पेश किया है, और ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है जो इमरान खान साहब और उनके लोग दावे करते हैं कि जी देखें हम दूसरी दफा केपी में इसलिए आए हैं क्योंकि लोग हमसे बड़े खुश हैं और हम यही जो तारीख है ये दोहराएंगे अब सेंटर में भी। मैं तो आपको बता दिया ना कि जो जुनून इमरान खान के नाम से जाग जाता तो लोग उसे जुनून कहते थे, जो पागलपन उन पे सवार हो जाता था। वो मर चुका है मरहूम, उसकी तो फातिहा भी इन्होंने नहीं पढ़ी, बस वो खामोशी से उसे उधर ही छोड़ के चले गए सारे उससे ना। तो अंबर तो सीनियर तज्जियानिगार है, वो तो शायद मेरी बातों से लेकिन बात ये है कि जब पुख्तनख्वा में ये हालात हैं यहाँ पे ना, तो बिल्कुल, और ये बड़ा इसलिए अफसोसनाक है कि सियासतदान जो दावे करके हुकूमतों में आते हैं उसके बाद उनको वो भूल जाते हैं और उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं।